تے پیغمبر دے صحابہ یہودی تے عیسائی پہ آندے کہ جنت تے جانا جی تے یہودی ہو جائے، جنت تے جانا جی تے عیسائی ہو جائے۔ عیسائیاں تے یہودیاں تو علاوہ جنت 111 نمبر آئے سورہ بقرہ تھا، جنت تے یا یہودی جان گے یا عیسائی جان گے۔ تساں جے جنت تے جانے صحابہ نو تے یا یہودی ہو جو یا عیسائی۔ تسی اندازہ لاؤ کہ پیغمبر بھی غصہ نہیں کیتا، صحابہ نے بھی غصہ نہیں کیتا، تے جواب تو جبریل دے ذریعے اللہ نے بھیج دیا۔ یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی مومنین نال غلط بیانی کرتا ہے، مومنین نال غلط گل کرتا ہے، انشاءاللہ او دا جواب اللہ پاک آپ دے دیں۔ لیکن مومنین نو صبر کرنا پڑے گا کہ ساری گل وہ آپ ہی نہ کرنا، کچھ اللہ تے بھی چھڑ دے، کچھ کام اللہ دے ذمہ بھی تے قبلہ ہوندا ہی نہیں۔ کچھ میرے والے کام نے میں کراں، تواڈے والے تسی کرو، جڑا بڑے بندے نے بڑا کرے، جڑا اللہ والے کام نے وہ اللہ کرے۔ ایتھے مطلب تسی اندازہ لاؤ کہ حوصلہ ساڈا ہے۔ ایتھے کسے شیعہ نو بندہ آکھے نہ سنی ہو جا، جے دا وس چلے تے دل کرے نو نہر چ دھکا مار چھڑے، تو کون مینوں سنی کرنا؟ تے جو سنی نو بندہ آکھے شیعہ ہو جا، وہ آندا میں مر پیٹ کے اگے مسلمان ہویا پھر کافر ہو جا، ہے نا جی؟ صورتحال یہ کہ یہ برداشت یا پیغمبر سی یا پیغمبر دے صحابہ سی۔ دیکھو نا اسی کلا عام لوگ ہاں، سانو کو بندہ آ کے سنی ہو جا نہ سنی بھی مسلمان نے، سانو کو آ کے اہل حدیث ہو جا اہل حدیث ہی مسلمان نے۔ چے جائے کہ صحابہ نو کوئی آ کے آکھے کہ عیسائی ہو جو یا یہودی ہو جو، یہ انہاں دا ہی حوصلہ سی جی جڑے چپ کیتے رہنے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا میرا حبیب انہاں نال لڑن دی لوڑ نہیں، انہاں نال جھگڑن دی ضرورت نہیں، انہاں نال مناظرے دی بھی لوڑ نہیں، کل ان سے کہہ دو جڑے تانوں آندے نا یہودی ہو جو تے عیسائی ہو جو، اللہ فرما رہے کل میرے حبیب ان سے کہہ دو ہو جانے ہیں۔ شکریہ، ہو جانے ہیں، کوئی گل لڑائی والی کہڑی گل ہے، ہو جانے ہیں۔ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہونا تم اپنی بات میں کہ یہودی جنت میں جائیں گے اور عیسائی جنت میں جائیں گے تو کوئی بات نہیں، اسی غصہ نہیں کرتے، اگر کوئی دلیل ہے اس گل تے لے آؤ۔ یہ دا مطلب ہے سچا بندہ دلیل لے آندا ہے، ہتھی نہیں پہنی۔ شکریہ کہ بڑا شکریہ۔ جڑا سچا ہوئے نا وہ دلیل لے آندا ہے، جہدے کول دلیل کوئی نہیں وہ مارن تے بھی آئے گا، وہ قتل بھی کرے گا، وہ دھماکہ بھی کرے گا۔ دھماکہ کرن دی ضرورت صرف انہوں پیندی ہے لوڑ جہدے کول دلیل کوئی نہ ہوئے، ورنہ گل دا جواب تے گل نہ دینا چاہیے۔ اچھا جڑے بندے دھماکے اس واسطے کرتے ہیں کہ صحابہ نو نہیں منتے، صحابہ کرام سمجھتے ہیں ساڈے تے راضی ہو جان گے کہ تساں مار چھڑے سن، وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نو جڑے نہیں منتے اسی دھماکہ کر کے مار دیاں گے تے صحابہ حشر والے دن راضی ہو جان گے کہ کمال تو ہاں ساڈے دشمن ہی مار چھڑے۔ اگر دشمنوں نو مار دینا ہی علاج سی تے مکے وچ نبی کلن دی کڑی لوڑ سی کہ دھماکہ اللہ کر دیندا؟ بھئی سارا مکہ تے مشرکاں دا ہے، بھئی مکہ مشرکاں نال بھرے ہے، وہ اللہ دے بھی دشمن نے، وہ اللہ دے رسول دے بھی دشمن نے، وہ قرآن دے بھی دشمن نے۔ کل من کان عدوا للجبریل، اللہ فرماندا صرف میرے دشمن نہیں، یہ جبریل دے بھی دشمن، یہ جڑا قرآن لے کے آیا وہ بھی دشمن نے، جنہیں قرآن بھیجیا وہ بھی دشمن نے، جہدے اتنے نازل ہویا وہ بھی دشمن نے، جہدے منہ چوں نکلیا وہ بھی دشمن نے۔ یہ دشمنی پئی ہے اس قرآن دی وجہ تو عرب وچ پیغمبر اعظم نزول قرآن تو پہلا حضور دی کسے نال کوئی دشمنی نہیں سی، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ پیغمبر دی کسے وجہ تو کسے نال کوئی کاروبار تو دشمنی ہوئے، گلی محلے کوئی دشمنی ہوئے، بچیاں دی وجہ تو دشمنی ہوئے، بیبیاں دی وجہ تو دشمنی ہوئے۔ یار دشمنیاں پی جاندیاں نے، بچیاں دی وجہ تو بندے لڑ پیندے نے، عورتاں دی وجہ تو بندے لڑ پیندے نے، کاروبار دی رقابت دی وجہ تو بندے لڑ پیندے نے، لنگدیا پنگدیا مونڈا وجے بندے لڑ پیندے۔ پیغمبر دی کسے نال کوئی دشمنی نہیں سی جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا۔ قرآن نازل ہویا تے پیغمبر نے اللہ دے حکم نال دسیا اے حلال ہے، اے حرام ہے، اے جائز ہے، اے ناجائز ہے۔ وہ جن حرام پسند سننا وہ نبی دے خلاف ہو۔ دوبارہ عرض کرنا جی، میں پہنا جن حرام پسند سن، نبی آکھا شراب حرام ہے، جڑا پیندا سی وہ بھی خلاف، نبی آکھا برائی حرام ہے، جڑا کردا سی وہ بھی خلاف، نبی آکھا سود تے پیسے لے کے کھانا حرام ہے، جڑا سود تے پیسے دیندا سی وہ بھی خلاف۔
نبی آخیا نجائز قبضے تے نماز نہیں ہوتی، جہاں نجائز قابض ہوا سی کسی مکان دے وہ بھی خلاف۔ پیغمبر دستے گئے حرام کیے حلال کیے، جن حرام پسند سن وہ نبی دے خلاف ہوں گئے، جن حلال پسند سن وہ کلمہ پڑھتے گئے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ وہ یارا میں عرض کرنا چرس تے پابندی لگ جاتی، جڑا پیندا ہی نہیں انہوں کی؟ میرا خیال ہے میں بھی پہلی باری آیا تو سمجھ صرف یہ بچے نوں آئی ہے جی میں گل کر، میرا خیال ہے کیونکہ دیکھو نا جی بولیا۔ میرے عزیز دوستو میں عرض کر رہا کہ چرس تے پابندی لگ جائے، میں سگریٹ ہی نہیں پیندا، چرس دودھ نال تے نہیں کھانی، اگر سگریٹ بھر کے پینی ہے میں سگریٹ نہیں پیندا، میرے لو لگ جائے مینوں کی؟ میرے لو لگ جائے مینوں کی؟ گڈیاں تے پابندی لگ جائے، میں کدی چاڑی نہیں، مینوں چاڑنی آؤندی نہیں، لگ جائے مینوں کی؟ تاش تے پابندی لگ جائے میں کھیڈدا ہی نہیں، شراب تے پابندی لگ جائے میں پیندا ہی، یہ مطلب ہے مینوں کی تکلیف ہے؟ مینوں کی تکلیف ہے؟ اسے واسطے سلمان نو پیغمبر دی کوئی تکلیف نہیں، ابو ذر نو پیغمبر دی کوئی تکلیف نہیں، بہت شکریہ، بلال نو پیغمبر دی کوئی تکلیف نہیں سی، جن نے حلال تے جائز پسند سن انہاں بندے آکھیا تے بڑا کام ہویا جی، اے تے بڑا کام ہویا۔ میرے عزیزو جدے وچ جیڑا جیڑا عیب سی نا پیغمبر دسیا، ستیلی ماں نال نکاح حرام ہے، مترئی ماں نال جڑے نکاح کرتے سن تکلیف انہاں نوں ہونی سی، دوجیاں نوں کیوں ہونی سی؟ پیغمبر نے فرمایا دو بہنوں نال کٹھا ایک وقت چ نکاح ہون نہیں ہونا، الا ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی، ہون نہیں جی انج ہونا۔ وہ جڑے کرتے سن سالیاں نال نکاح بیوی دی موجودگی چ، وہ بھی نبی دے خلاف۔ تسی دھیان نال ویکھو نا جی، کوئی بندے دا پتر ایسا نہیں جڑا نبی دے خلاف، کوئی بندے دا پتر نبی دے خلاف نہ ملے گا، جنہیں ملن گے اس قسم دے ملن گے۔ انہاں کو پیغمبر نو کہہ دیتا تے صحابہ نو، عیسائیاں تے یہودیاں اس دور چ باقی جاہل سن، یہودی پڑھے لکھے سن یا عیسائی پڑھے لکھے سن، وہ جڑے عرب دے جاہل سن وہ یہودیاں تے عیسائیاں نو آندے سن کہ تواڈے کول بھی کتاباں نے، ایک موسیٰ دی امت ایک عیسیٰ دی امت، انہاں نوں تسی انہاں نال گل کرو اسی تینوں پڑھاں۔ یار ابو جہل نے پیغمبر نے کیڑی گل کرنی سی؟ اس قسم دے لوگوں نے کی گل کی جڑے یہود و نصارا سن پڑھے لکھے۔ اچھا یہودی تے عیسائی اج بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ انسولین ٹلے بنتی وہ کو بنا ہی تو آدھی ہے نا، یہ دوائیاں شوئیاں ساریاں پڑھے لکھے لوگ بنا نے، یا یہودی نے یا عیسائی نے، وہ تو ٹیکے بھی آتے ہیں دوائیاں بھی آدی، سارا جان استعمال کرتا۔ یہ درساں چ ملتی ہیں دوائیاں، ساڑیاں دوائیاں نے درساں چ آدی، یہ سارا انگلینڈ چ آدی، امریکہ چ آدی، جرمنی چ آدی، باہر کی دوائی بہت اچھی ہوتی۔ یہودی نے عیسائی نے زیادہ پڑھے لکھے، اس دور چ پڑھے لکھے سن، جو پڑھیا لکھیا نو جاہل آخیا تسی انہاں کو گل کرو، انہاں آ کے آخیا بھی یار گل سنو، کتاب بھی ہے ساڈے کول، موسیٰ دے امتی کہن لگے ساڈے کول تورات ہے ساڈا نبی بھی، عیسیٰ دے امتی کہن لگے ساڈے کول انجیل ہے ساڈا نبی بھی، نویں کتاب دی بھی لوڑ کوئی نہیں، جنت وچ جانا جی نا، تے یہودی ہو جاؤ تے عیسائی ہو جاؤ، اللہ فرمایا غصے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اگر تسی اس گل چ سچے ہو، ان کنتم صادقین ہاتھو برہانکم، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ یہ مطلب ہے اسلام دا ایک اصول ہے کہ جدوں کوئی بندہ تہاڈی مخالفت تے اتر آئے انہوں مارنا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دے کولوں دلیل منگنی ہے، دلیل منگنی۔ میں نہ بھی مکہ سارا جو نبی دا دشمن سی، اوتھے اللہ پاک اگر ابا بیلا کولوں ہاتھی مروا سکتا ہے تے ایک دھماکہ کر چھڑدا سارے مشرک مر جاندے، کلمہ پڑھان دی کیڑی لوڑ سی؟ بھائی اللہ پاک تاؤن دی بیماری بھی بھیج سکتا ہے، اللہ پاک خرق پا سکتا ہے، اللہ پاک ساتھ بند کر سکتا ہے۔ جن نبی دے دشمن سن تے اللہ دے دشمن سن انہاں نوں اللہ مار چھڑدا؟ مارنا دین نہیں، منوانا دین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مارتا ہوئے جدے کول کوئی دلیل نہ ہوئے، پیغمبر کو دلیل موجود سی، پیغمبر کوئی ثابت نہیں قیامت تک کر سکتا کہ پیغمبر نے کو صحابی کرنے ہون کہ فلانے کافر دی منجی دوڑے کھلو جاؤ کہ ستے نو مار دیو۔ کی سن رہے ہو تسی؟ میں پیانا پیغمبر نے پوری زندگی بڑے بڑے نبی دے دشمن گزرے نہیں گزرے؟ پیغمبر نے 4 صحابی نوز باللہ بزدل سن، 10 صحابی بھیج دیں کہ ستے نو مار چھڑو، پیغمبر نہیں بھیجے، انہاں بھیجے نے کہ 4 پائی دے دوالے کھلو جو تے ستے تے حملہ کر کے مار دیو۔
اور ستیاں تے نمازیاں تے حملہ ہی ہو کرتا جدے اندر کفر ہوئے. نہتے بندے تے حملہ کفر کرتا ہے. اسلام لڑ کی تعلق. نہتا بندہ ستا بھی نہتا ہے, نماز پڑھتا بھی نہتا ہے. یار اتقاف بیٹھا بندہ بھی نہتا ہے. اتقاف کہاڑی لے کے جائیے. چلو میں کہڑی زبان پہ بولنا تھوڑے سے. جیلم ہے اپنا شہر ہے اپنا ضلع ہے. میں پیانا بھائی جہاں بندہ جانا ہے اتنے اتقاف بہتا ہے اور ڈبے پستول لا کے جانا نہیں. وہ ہر شے پیچھے رکھ کے ہر شے اتنے بیٹھا ہوں 10 دن واسطے اللہ دی بارگاہ کو ڈیوٹی دینے واسطے. جہاں بندہ جا کے اتنے حملہ کرتا ہے سچا سچا وہی ہے الحمدللہ. چار پائی تے بندہ سوتا ہے تے جڑا آ کے حملہ کرتا ہے سچا ہوئے تو ادھر گل کرے. گل تاں کرے کول دلیل ہوئے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول قبلہ دلائل لینے سن کہ بندے قتل دا پروگرام بنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے پتہ بہت پن چھڑے. پن کے ایک دے مڑے تے کوڑا تر چھڑیا. ساری قوم نے پوچھا تو پننے. حضرت ابراہیم فرمایا افسوس تواڈے تے وے تسی تے ایتھے نہیں سو. اے کوئی بندہ پن کے تے اے دے منہ تے کوڑا تر گیا اے دے تے. یہ جڑا تانوں بچے دیندا ہے تے میਂہ پاندا ہے تے آندے دھوپ لاندا ہے تے منگنیاں کراندا ہے تے نکاح کراندا ہے. یہ اینے کام کردا ہے. اینوں منہ نال آکھو بول کے دسے پیا بت پن کے رامتی دے کولوں ہوئی. یہ دے منڈے تے ہتھیار اے دے نال بھجے نے سارے بت. وہ جڑے کواڑے نال پنے سن انہوں مٹی بھی لگی سی انہوں پتھر دا پاؤڈر بھی لگا سی. پنے جو سن پتھر دے سن یا مٹی دے پن چھڑے. فرمایا آ داغ بھی لگا ہے لگتا ہے ایس کواڑے نہ پنے. اس اگے لگتا ہے انہوں فرمایا دے منڈے تے رکھے. یہ تے گل سچی ہے پہ کوئی بندہ پن گیا یہ دے منڈے تے رکھ کے اینوں پوچھو بھی وہ بندہ کون. تو سا دلیل ویکھنی. اینوں پوچھو وہ بندہ کون. قرآن سورہ انبیاء پڑھ کے اے بندہ کون. انہاں کہا ابراہیم تو مذاق کرنا. حضرت نے فرمایا میں نبی ہوں نبی مزاح نہیں کرتا. میں اللہ دا بھیجیا پیغام پر میں مذاق کرنا. اینوں پوچھو تو صحیح. انہاں کہا ابراہیم تین چنگا بھلا پتہ ہے نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ ٹر سکتا ہے نہ یہ سمجھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ ویکھ سکتا ہے. ابراہیم فرمایا میں تو تنوں بڑے چر دا نا پہ کسے کام دا نہیں. آج مننے ہو پر اوکھا ہی من. شکریہ. آج مننے ہو پر مننے ہو کھیو سارے پنوا کے جو مننے ہو. میں تنوں بڑے چر دا نہ ہی کسے نو فائدہ دے سکتے نے نہ کسی نو نقصان دے سکتے ہیں. اے قرآن ہے. پھر انہاں پروگرام بنایا ہے کہ آؤ رل کے تے اینو قتل کریے. اے قرآن ہے. اگ بالی نے کہ نہیں بولو جی. اور یارا چیخا بالی نے کہ نہیں. اے بالی نے. اے قرآن میرے سامنے موجود ہے. اے قرآن ہے. انہاں سارے صلاح کر کے تے اے گل کیتی ہے. لکھیا قرآن دے وچ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہاتکم. آؤ اپنے معبودوں کی مدد کریں اور اس کو قتل کر دیں. اس کو آگ میں جلا دیں. حرقوه اس کو آگ میں جلاؤ. آگ سے جلایا جائے یا پانی سے ڈوبیا جائے یا چھری ماری جائے. قتل دا ارادہ تھا. قتل دا ارادہ. قتل کا ارادہ وہ کرتے ہیں جن سے دلائل ختم ہو جائے. کمال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تک کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہوئے تو ذرا درود ابراہیمی تے میرے نہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. ساڈے پنڈ تے ہی درود ہے تواڈے پنڈ بھی یہی کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا خلیل خدا تے درود ہے تے او دی آل تے یا حبیب خدا تے او دی آل تے. یہ مطلب ہے مصطفیٰ تو لے کے ابراہیم تک یا اتھو ابراہیم تو لے کے محمد تک جدوں نہتے تے قتل دا ارادہ کیتا ہے او نہ کیتا ہے جنہاں کو دلیل کوئی نہیں سی. الحمدللہ ساڈے جننے بھی اسلام آباد شہید ہو گئے نے نا اس گل دی دلیل ہے. دشمن کو دلیل ہوندی تے حملہ کرن دی لوڑ ہی نہیں. کہڑے صحابہ نو راضی پہ کردا کہڑے صحابہ نو راضی پہ کردا. وہ صحابہ نو پہ راضی کر دیو تے صحابہ نو منواؤ. یارا جڑے مولا علی نو منن والے ہو تہاڈا دل کردا نا ساری دنیا مولا علی نو من جائے. نہیں کردا نہیں کردا. جڑا نہیں مندا اونوں مار چھڑو. یہ بھی نہیں دل کردا. اسی دلیل دینے مارن دا اساں کدی پروگرام
بنایا ہی نہیں. میں کہ اگر تھانوں شک ہے کہ صحابہ نو اشیاء نہیں منتے تے اللہ دے بندو صحابہ نو منواؤ, صحابہ نو منواؤ. مینوں انج لگدا ہے کہ جڑے بندے ساڈے چ دھماکے کر کے دشمنے صحابہ سمجھ کے سانو مارتے ہیں, حشر والے دن دل کرتے حشر والے دن اے صحابہ کولوں چپیڑا کھان تے تساں بندے ہی مار چھڑے نے تے منوانا کینوں ساجے؟ منوانا تے سانو ساجے تے تساں بندے ہی مار چھڑے نے. تواڈے کول ساڈے واسطے دلیل کوئی نہیں سی. یا علی تیری عزت دی قسم ہے اساں اج تک تینوں منوان واسطے بندہ نہیں ماریا, کیونکہ ساڈے کول تیرے علی ہون دے دلائل موجود, تیرے ولی ہون دے دلائل موجود, تیرے امام ہون دے دلائل موجود, تیرے معصوم ہون دے دلائل موجود. مارن کا ارادہ کرنا ایک کفر دا ذہن ہے, دلائل دینا اے اسلام دا ذہن. اسی الحمدللہ پہلی گل تے اللہ نے یہودیاں تے عیسائیاں نو آکھیا قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ. دوجی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ انبیاء چو پڑھ دیں. یہ وچ خالق کائنات نے بت پرستاں نال گل کیتی. یہودیاں تے عیسائیاں دی پہلا میں آیت سنا دیتی, اور سورہ بقرہ دی 111 نمبر آیت ہے. اے سورہ مبارکہ انبیاء دی الحمدللہ آیت دا نمبر 24 ہے. اللہ فرماندا حبیب امتخذوا من دونہ آلہۃ, جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں, جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے, میرے حبیب قل ہاتو برہانکم, ان بت پرستوں سے بھی کہہ دے اگر کوئی دلیل ہے تو لے. صدقہ جاواں یہودیاں کولوں بھی اللہ نے دلیل منگی تے عیسائیاں کولوں بھی اللہ نے دلیل منگی تے بت پرستاں کولوں دلیل منگی. ایک بندہ ستا ہے پوری محفل چ, ایک بندہ ستا تے بیٹھا ستا ہے, دھیان رکھا جی ادھر نہیں ادھر ادھر نہیں, ٹھیک ہے ادھر ایک بندہ ستا ہے, ہوا شوا وگتی پہ میرا خیال نیند آ گئی انہوں. بس تسا اپنا دھیان رکھنا, وہ کہہ دی جھولی جی ڈگنا اس. درود پڑھو ایک بار صلی اللہ محمد. اچھا جی عیسائیاں نو اللہ کی آخیا کہ کوئی شکریہ, یہودیاں نو اللہ کی آئے ہائے اسلام نو لوگ کوئی نہیں, اے اسلام دے نیڑے بھی نہیں لگے جڑے ساڈے دشمن بن کے دھماکے پہ کرتا. انہاں نو کی پتہ دین کی ہے تے کی پتہ اسلام کی. اے جڑا روز بیان ہوتا ہے نا بڑے لوگوں کا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مذہب انہوں دا ہے, مذہب انہوں دا ہے, پر اسلام چ کوئی ہائے ہائے آڑا دن نا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مذہب ہے جو دھماکہ پہ آگے کرتا ہے نا, مذہب ہے. کسے دسیا بھی کافر نے پاویں نماز پڑھتے ہیں مار دے جا کے, مذہب ہوتا ہے. یہ نہ آکھو ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ان کا مذہب ہوتا ہے لیکن اسلام میں نہیں ہوتا. شکریہ شکریہ یار سن بچے زندہ. یا یہ مطلب ہے تین چیزاں مل گئی قرآن چ. یہودیاں کو بھی اللہ دلیل منگی, ماریا نہیں. عیسائیاں کو بھی اللہ دلیل منگی, ماریا نہیں. مولا تو جزا دے, گرجا تے حملہ نہیں کرنا, وہ گل ہے تو انہوں نے گل کر, دلیل ہے تو گل کرو, ورنہ پھر گرجا نو مارنا ہی. اچھا جی تیسری گل, یہ بت پرستاں کو بھی اللہ نے دلیل منگی. چوتھی آیت پڑھنا, چوتھی جگہ پڑھنا, یہ آیت تیسری سورہ مبارکہ نمل ہے جی, آیت نمبر 64. خالق کائنات رکھوایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض. میرے حبیب ان سے یہ بات تو پوچھ, وہ کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو کسی کو پہلی بار پیدا کرتا ہے؟ پہلی باری پیدا اج پلاسٹک کے لوٹے بن گئے نا تے ہور بھی شاواں بن گئے, وہ ساریاں پرانیاں ہو جان نا تے پھر سٹ کے نا پٹھی چ بنا کے نکے نکا پھر لوٹے بن جاندے. دل کر پہلی باری لوٹا ہوئے اگوں پرات ہوئے, اگلی باری دل کرے تو ہور شاہ دی بنا چھڑ, یعنی وہی پور بنا کے نا دوبارہ
لیکن پلاسٹک جہاں اصل وچ پہلی باری بنایا وہ تے خالق ہوئی تسی انہوں پن تروڑ کے کدی کچھ بنا لیندے ہو کدی کچھ بنا لیندے ہو کدی اللہ فرماتا ہے ان سے یہ پوچھ پہلی بار کائنات کی اشیاء کو خلق کون کرتا ہائے ہائے مٹی نال آدم بنے نے مٹی دا بھی کوئی خالق ہے نا آپ پانی نال بشر بنے نے بشر دا بھی تو خالق ہے نا پھر جہاں مٹیریل میز لکڑی دا بنے پہلے لکڑی ہے نا اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھ سب سے پہلے خلق کون کرتا ہے ثم یعیدہ اور پھر اسی کو مار کے دوبارہ زندہ کرنے والا کون پہلی بار پیدا کرنے والا کون ہے اور مار کر دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور وہ کون ہے جو آسمانوں سے بھی رزق دے دیتا ہے زمین سے بھی رزق دے دیتا ہے آسمان تو پانی وہ بھی رزق زمین تو پودے وہ بھی رزق وہ کون ہے وہ دسو کون ہے بت پرستوں کون ہے تو پھر خالق نے فرمایا الہ مع اللہ بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا اللہ کے سوا تو کوئی بھی نہیں جو آسمان سے رزق دیتا ہے وہ بھی اللہ ہے جو زمین سے رزق عطا کرتا وہ بھی اللہ ہے جو پہلی بار بناتا ہے وہ بھی اللہ ہے جو مار کے دوبارہ زندہ کرے خیر ہو وہ بھی اللہ ہے اللہ فرماتا ہے پہلے الہ مع اللہ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا جو یہ کام کر سکے وہ کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے ترایا کیا ہوئی شکریہ قبلہ اور ایک آیت مجیدہ اور پڑھنے پھر مجلس شروع کر دیں نہیں شروع کر کے کہا دیں گے ادھا ٹائم ہوتا پیا ادھا ٹائم باقی دی مجلس پڑھیں گے چوتھی آیت مجیدہ اچھا پہلا گن لئیے یہودیاں نو اللہ کی آکھے تو اسا مارنا نہیں تے آخرت دلیل منگی حد دے ادا مطلب ہے دوست کے سٹن تو پہلا میں اللہ موقع دے گا کا دا لڑائی دا ہاں جی دلیل دا ادا مطلب ہے ہن تک دی گفتگو جو ثابت ہو گیا کہ ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین ایتھے اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ جب تم دلیل دے ہی نہیں سکتے تو پھر حق تو اللہ ہی ہے ہائے جب تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تو پھر اللہ حق ہے فَضَلَّ عَنْهُمْ اور جو تم کرتے رہو تم گمراہ ہو نتیجہ آدھے گھنٹے بعد نکلیا دلیل دینے والے حق پہ ہوتے ہیں صرف لڑنے والے باطل پہ ہوتے ہیں کوئی اللہ دے بندے ہو صحابہ نو منوانا جی تے کوئی دلیل دیو نا صحابہ دے آکے جا صحابہ نو کی منوانا جی صحابی نو امام منوانا جی او دی امامت تے دلیل دیو صحابی نو ولی منوانا جی او دی ولایت تے دلیل دیو صحابہ تے درود پڑھنا جی او دے درود تے دلیل دیو صحابہ نو سچا منوانا جی او دی سچائی تے دلیل دیو او کی منوانا جی صحابی نو کی منوانا صحابی تے مننے آگئی چلو بھائی صحابی نو صحابی تے اسی اگے ہی مننے اے ہون اے جگہ ہون ہے جی ہون یہ دا ہون ثابت اے ہون جیڑا کہ نہیں ہون وہ بے وقوف ہے وہ ایتھے آوے تامی ہونے نہ آوے تامی میں پہلی بری آیا میرے آن تو پہلا بھی ہون سی تو میں ٹر بھی جاؤں گا تو پھر بھی ہون رہے گا یہ انکار میں کیویں کر سکتا ہے ہی ہون انکار میں کیویں کر یار یہ ہون تے ضلع جلم اج ضلع جلم دا ہون پنڈے میں انکار کر کے نہ سکتا اے صحابہ نہیں مانتے وہ صحابی ہے جو تے نہ منن والی کیڑی گل یار ایک بندہ پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے صحابی ہو گیا جہاں بندہ نہیں منتا پاگل ہے نہیں منتا کیوں نہیں منتا کی گل بھئی اسی پاگل ہاں صحابہ نے پیغمبر دا دین قبول کیتا پیغمبر دا کلمہ پڑھیا آج وہ صحابہ نے ہن کی منوانا اور کی منوانا جی اے صحابہ نو نہیں مانتے صحابہ نو نہیں مانتے وہ بے وقوف ہو وہ صحابہ نو صحابہ ماننے ہاں
صحابہ ہاں مینوں سمجھ آؤندی ہے کیوں تسی ہن وچ اگلی مصیبت ہے انہاں دے دل دی گل بھی میں ہی دسنی جڑے اپنے دل دی گل دسن جوگے نہیں او ساڈے دل وچ صحابہ کیویں پا لین میں دس میرا خیال ہے کہ انہوں کا خیال ہے منن تو مراد منن واسطے ترے لفظ نے عربی ایک لفظ اطاعت ہے ایک لفظ اتباع ہے ایک لفظ تسلیم ہے منن واسطے انہاں ترماں دا مکسر بنائیے نا جیسے جوس مشین ہے اطاعت جمع تسلیم جمع اتباع او دا پنجابی چ میرا نکلدا منن اطیعوا اللہ اللہ دی اطاعت کرو کی مطلب اللہ نو منو واطیعوا الرسول رسول دی اطاعت کرو کی مطلب انہوں منو اچھا اے دا مطلب منن دا معنی اطاعت کرو ٹھیک دوسرا منن دا میں منن دا میں نے پچھلے پاسے کر لگا عربی منن دا معنی اطاعت کرو دوسری اللہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میرے حبیب ان سے کہہ دے اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو میں کیسی ادھر والے نہیں سوندے ادھر بندہ سوندا ہن او جاگدا پیا تے ایتھے سوندا یہ پرانے زمانے وچ ٹانگے ہوندے سن نا او پھر کدی الار ہو جاندے سن کدی اور پیچھے کو بٹے شٹے رکھ کے پورے کریدے سن تے پار ساواں رہے اوڑا ادھر سوتا ہے نا او دا خیال سی مطلب کلا سوتا رہیا تے پار مت ادھر ادھر ہو جائے کچھ میں پار ساواں کراں ہن صلوات پڑھو سبحان یہ مجمع تھوڑا ہے میں بڑی بڑی دور مجمع تک آواز جاتی ہے نا میری نظر عباسی لین والا بندہ بڑی چھتی پھڑنا میں ان بھی نیند آئی تے اکا ستا تو پھر کمال تسی میں جاگدے بندے نال گل کر رہا ستے نے کدی دلیل دینی دلیل تے دینی ہے جڑا جاگدا بہت شکریہ جناب وہ بھی جاگن دو دوست جاگدے وہ نہیں سوندے باقی کو سوئے گا وہ نہیں سو جدے تے نظر ہو جائے جیدے تے نظر ہو جائے وہ سمجھدا کہ میرے تے دی نظر میں تو والو نہیں پہ ویندا اس ویلے میں کیوں ویکھنا میں اکھا چکا نہیں پاندا دیکھ میں اچھا جاگن تو مسکراندے نے درود پڑھو اللہ صلی علی محمد اچھا جی گل ہے کہ میں کی عرض کر ہاں مننا کی اطاعت دا معنی مننا تے اتباع دا معنی مننا تیسرا سلیمو تسلیمہ جس پر درود پڑھو اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے ہن میں گزارش کرنے کا کہ اے دا منن دا ہن سمجھ آئیے صحابی تے اسی مننے وہ تے گل کوئی ہن جو منوانا چاہندے نے او سن وہ چاہندے نے پہ اطاعت کر لو صحابہ دی تواڈے ذہن چ آ گئی اطاعت کرو صحابہ دی یا اتباع کرو صحابہ دا یا تسلیم کرو صحابہ یہی مطلب او میں اپنی مجبوری دسن لگا اگوں کسی دی اپنی مرضی ہے دلائل ہی دینے نہیں مارنا ہوئے تو پھر سوکھا ہے دلائل دینے ذرا اوکھے نے قرآن تے ساڈا ہاتھ ہے ساڈا ایک مذہب بنیادی اے کوڑا چھوڑا کڑنا یا لم لانا یا کڑی پانی یا کنڈیاں دا ختم دوانا یہ بغیر یہ ساریاں بات دیں گا میں بنیاد دسن لگا مذہب اہل بیت دی زندگی چ پہلی باری آیا یہ قرآن تے ہاتھ ہے باب وضو کھڑا کمرے بنی ہاشم دا اس میں گرامی سامنے لکھے ہے خوبصورت ماحول وچ میں نیا پیا دینا میرے عزیز دوستو اسی اطاعت اتباع تے تسلیم صرف معصوم دی کرنے بہت شکریہ یہ ساڈا مذہب ہے یہ تے اسی دلائل بابا جی شکریہ یہ تے اسی دلائل یہ تے اسی دلائل دینے ہیں کہ اسی معصوم انہوں نے جدے وچ عیب نہ ہو کیونکہ جڑا حادی ہوندا ہے نا جی انہیں لوگاں نو روکنا ہوندا ہے امر بالمعروف اے صدقے جہاں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو اگلا تسا لفظ آکھیا نا تو مینوں بڑی تسلی ہوئی خدا دی قسم ہن پاویں سارے سو جاؤ مینوں تو تسلی ہوگی بندے پڑھے لکھے یہی ویکھنا سی نا میں ویکھ لیا امر بالمعروف نہی عن المنکر چنگے کام دی ترغیب دینی تے حکم کرنا امر بالمعروف اچھائی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا ہن اچھے کام دا حکم تے او دے جدے وچ آپ سارے اچھے کام
क्या बात है आप कोई बुराई ना होवे हुण मैं सिगरेट पींदा होवां ते मुंडे नूं डक्कां ते सिगरेट ना पिया कर नहीं अनल मुनकर आके वो आखेगा आपा तू छड़ छड़ो ਇਹਦਾ मतलब ले गया ना मुंडा मैनू सिरों मैं मुंडे नूं डरदा आंदा नहीं क्योंकि ऐसे ऐसे मुंडे भी जम्मे ने ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਸੀ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ ਆਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਣਾ पर वो मैं तो आखा जी आप सर की उठा हो आप 10-11 बजे उठ के आखा और नमाज पढ़ी सी वो परा हो के अम्मा नूं आंदा अबे पढ़ी सी वो आंदे कोई नहीं वो आंदा अब्बा अम्मा की दुआ भी नहीं पढ़ वो फिर मुंडे तो कोई नहीं आंदा अम्मा तो इस काबिल होंदी है कि उन्होंने बंदा मार मूर सकता उन्होंने तराना शुरू कर दिया तू मुंडे नूं दस्सिया तू मुंडे नूं दस्सिया तू मुंडे नूं दस्सिया ਇਹਦਾ मतलब है बंदा ऐसा है जिहड़ा अगों गुस्सा करता है कि तू दस्सिया तू दस्सिया तू दस्सिया मासूम ओनू आंदे ने मुंडे दी अम्मा भी गल करे ते अम्मा नूं भी ऐब नजर ना सुभान अल्लाह मौला तुहानू जज़ाए खैर मैं कुरान हकीम चों कोशिश करके दलील अर्ज करन लगा क्योंकि मौजू मेरा दलाइल है मैं ही दलाइल ना दियां तो फिर निरी गल ही करांगा क्या फायदा निकलिया मैं दलील दी है तो हुण इत्थे भी दलील दे रहे मासूम किनू आ तुहानू पता वाधा घाटा एक लफ्ज ऐसा है पंजाबी का कहते ने वाधा घाटा बंदे को हो जाता शियां नूं पुछया होंदे हो जाता है सुनियां नूं पुछया होंदे हो जिहड़ा अहल हदीस है वो भी जांदा जी वाधा घाटा बंदे को देवबंदियां नूं पुछया कि तुसीं ते बिल्कुल ठीक होंदे नहीं वाधा घाटा ये जिन्ने मैं मजहब पढ़े ने ये सारे नमाज दे तरीके ते इकट्ठे नहीं होए ते वाधे घाटे दे इकट्ठे ये रोजे दे टाइम ते इकट्ठे नहीं ते वाधे घाटे ते सारे इकट्ठे वो आंदे ने वाधा घाटा बंदे कोलों हो जाता जदों किसी कोलों वाधा घाटा होंदा है ना वो बंदा तो कदी मन्निया नहीं तो चोर कदी मन्निया नहीं वो की वो आंदा हो गया मेरे को वाधा घाटा तुसा कोई नहीं सुनिया ध्यान ना सुनना हो गया करना होर गल हो जाना ये जिन्ने जिमीदारां दा मुंडे कतल करके जाते ना उत्थे कचहरी उन्होंने पूछिए ना चलो सब किधर आए सो वो आंदे मुंडे को कतल हो गया ध्यान ना सुने मुंडे को कतल यानी वो ही हो गया मुंडे नहीं किया ये क्यों नहीं आते मुंडे साडे कतल किया है जे मुंडे कतल किया आखण ते निस्बत फाइल वाल जाती ते जदों आंदे ने हो गया उदों निस्बत मफूल वाल जाती जिस बंदे रोजा रखिया होवे उस कदी नहीं आखिया भाई मेरे को रोजा हो गया है या मेरे को रोजा रख कता है वो आंदा मैं रोजा रखे है जो दोपहरी समोसा खांदा होवे वो आंदा मेरे को नहीं रहा यानी वो ही नहीं रहा मैं तो लिया रहा तुहाडी क्या बात है मैं देखो जी जिहड़ा वकील है ना वो दलाइल दे के साबित करता है अपना मुकदमा मैं एक मुकदमा तुहाडे सामने रख दिता है उन्होंने साबित करने वास्ते मैं एक दलील देनी है तो मेरी मुकम्मल हो जानी जिहड़ा वाधा घाटा होंदा है ना ये अखीर शिया सुन्नी अहल हदीस ते देवबंदी ये किधरे इकट्ठे नहीं होए सवाए एक ऐसा लभ गया सारियां नूं ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਰਾਇਵਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 40 ਦਿਨ ਲਾ ਆਇਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਜਮਾ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਤੇ ਬਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਓ ਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹੈ ਇਬਲੀਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਈ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ 45 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ 42 ਮਿੰਟ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਗਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਇਬਲੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਨਾ ਉਹ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਮਸੀਤੋਂ ਉਹ ਚੁਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਨ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗਲਾ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ خیر جو ورگلان اچھا ورگلانا تے پھسلان چ فرق جے یہ بھی دھیان رکھا جے پھسلانا تے ورگلانا اللہ شیطان اللہ فرماندہ ابلیس نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا یہ پھسلا دینے والی گل جڑی ہے نا اینو ذرا سمجھ لو یہ تلکن کرنا پھسلا دینا کیلا سب کھا کے باہر چھلڑ سٹ دینا اتوں کو تلک کے ڈگ پہ تے پھر رکھنا او پیاز وہ جڑا بندہ کیلا کھاندا ہے ان چھلڑ تے کتے ایسی جگہ رکھنی چاہیے وہ تو بندہ تلک جاندا ہے پرانے زمانے چ جڑیاں بیبیاں چول پکاندیاں سن وہ پچھ لاندیاں سن تو پچھ وہ پرانا بندہ بیٹھا ہے کہ سارے 14 سال دے بیٹھے یار پچھ وہ پچھ تے بھی بندہ تلک جاندا ہے وہ پھر کوٹھے تے روڑدیاں سن سیاںیاں بیبیاں کیونکہ گلی چ روڑی ہوندی سی نا پچھ وہ بندہ تلک کیا ہو جاندا سی وہ نکل جی ہوندی اوتے چاول تے نکل ہوندی ہے وہ بڑی باریک تے تلکڑی ہوندی ہے وہ بندہ سر پر نہیں ہوندا سی تے کوٹھے تے کھلو کے بیبیاں دی بھرا ویکھ کے ٹر کھا بندہ پوچھے بھن تو بھی کتے ہور تھائی روڑ تو بھی ایتھے تلکڑ اصل گل اے وے پاکستان جدوں کوئی بندہ ڈگا نا حرام ہے جے کہہ چکیا ہوئے پہلا بندے ہسے نے پاویں اودی لت ٹٹ گئی ہو اصل قصور ادا بھی ہے کہ اس دھیان نال پیر نہیں رکھیا پر دار اصل قصور ہوتا ہے جیسے چھلڑ سٹی ہے جیسے تلکن کیتی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام دے اگے شیطان نے تلکن ہی کوئی اس قسم دی کیتی انہوں دا پیر پھسل گیا خدا دی من قسم ہے نبیاں کو کدی کدی انج ہوتا ہے انہوں عربی تے علمی طور تے مذہب تشیع ترک اولا آندے ترک انہوں گناہ نہیں آندے انہوں گمراہی نہیں آندے ترک اولا انہوں بھی سمجھانا پڑنا پیر تلک جانا ترک اولا ہے یہ گناہ نہیں ترک اولا ہے مثلا کلفی کھانا حرام ہے میرا حل کو مثال میں سردی چ دے چڑی کلفی والی بندے چپ کر خور کو دے لی کوئی گل کلفی کھانا حرام جائز وہ جو دودھ ہوندا ہے یا کھویا نام ہی ہوئے کھوئے ملائی والی آندے نے نام ہی کھویا وچ ہوے تے چلو کچھ نہ بنایا تو ہوندا وہ کلفی جویں بندہ کھائے او تے چ عیب کوئی نہیں کئی بندے ٹکیاں نہ کھاندے نے تے جنی اگوں تیلا ود جاندا اون تروڑ کے سٹتے نے پھر اگوں کھاندے کئی بندے ادھروں پھیر کھا سکتا بندہ جی مرضی کھاؤ کی گل میں مرضی نہ کھا یہ تو کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں نا جی کوئی شرعی مسئلہ ہے کسی فقہ کسی حضرت ابو حنیفہ دسا ہوئے کلفی انج کھانی تے امام شافعی دسا ہوئے نہیں انج کھانی یا کسی نہیں کوئی مسئلہ نہیں سو کھانی ہے کسی طریقے ہاتھوں نال چول کھادے جا سکتے چمچ نال بھی کھادے جا سکتے یہ کوئی گل میرے عزیزو بڑی کلفی کھانی ہے ہوں میں کلفی کھانا چاہوں تو حرام تو نہیں نا ہوں جی جن بندے میرے کو پہلی باری کئی میں ویکھے نے دوست کئی ہو سکتا میں بھی پہلی باری ویکھیا ہوئے لیکن الحمدللہ میں ہوں اتوں نکل کے تو اتنے باہر تھی مگر آدھے ہو راہ چ کلفی لے کے انہوں چوپے لانا ہوا دو تر اتنے بھی چوبے ٹک پین کوئی نک نو لگا ہو موشا بھریاں ہو میرا ہی منہ ہے میرے ہی ہاتھ نے میرے ہی کپڑے نے تو ہاسا کیوں پہ نکل اجے ہویا کھ نہیں تساں نال دے نوں ارک مار کے آکھنا اوے آ مولوی اوتھے ویکھ کی بنیا سی تے کی آندا سی دلائل دیو تے اے کرو تے او کرو آ ویکھ حرام میں نہیں کیتا کچھ کام میرے کو ایسا ہو گیا ہے کہ حادثہ بن گیا صدقہ جاواں آباد رہو بھائی نہیں اجے میرا خیال ہے کہ کئیاں بچیاں نوں کو نہیں سمجھے کہ میں کی آکھاں میرا خیال ہے کہ میں انہوں نے سمجھان واسطے تھوڑا جہا اور محنت کر
درود پڑھو. مولا تانوں جزا دے. تسی کسے بندے نو آکھو پیا اساں مولوی منگوایا ہے, وہ آکھے گا چنگا منگوایا, اینو آکھو بٹن تے صحیح کرے. یہ میں حرام نہیں کیتا, نہ یہ فقہ حنفیہ کو سزا ہے, ہائے ہائے, نہ کوئی فقہ جعفریت کو سزا ہے, کیونکہ گناہ ہے نہیں. گناہ یہ نہیں, لیکن تھوڑا جہا نامناسب تے ہے نا یار. گناہ نہیں نامناسب تے ہے نا. اور اچھا لفظ کرا اصل جیویں میں پڑھے آ نا, یہ میرے شایان شان نہیں. ہور کرنا, ہور آسان کرنا. ایک چیز میرے سٹیٹس دے مطابق, بھائی میرے سٹیٹس دے مطابق نہیں. کچھ لوگ ایسے آئے نے, دنیا تے انبیاء بھی آئے نے, جنہوں نے ایسے کچھ معاملات کیتے نے جہے انہوں نے سٹیٹس دے مطابق نہیں سن. حضرت موسیٰ نے مکہ مار کے بندہ مار چھڑیا, تے اللہ نو کہنے لگے بھی میں تے ترایا سی تے وہ ماری گیا. اللہ فرمایا کوئی نہیں, خیر سن ہے, پر ہو گیا نا چھوٹا موٹا, ہو گیا نا. حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کہا ادھر جاؤ تو تھوڑے کی ہو جائے گا. اللہ دسیا سی جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا. گئے بس پیر تل گیا, سٹیٹس دے مطابق نہیں سی. جنہیں ہر چھلڑ تے ٹھکا کے پیر رکھیا انہوں محمد مصطفیٰ. مولا تانوں جزا دے بے, بہت شکریہ. تلکن اس شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی کیتی, تلکن اس حضرت حاجرہ کے سامنے بھی کیتی, تلکن اس حضرت اسماعیل کے سامنے بھی کیتی. جتھے جتھے اس شیطان نے تلکن کر کے پھسلان کی کوشش کیتی ہے, اوتھے اوتھے حاجی کنکر مار دے. نہیں یاد آیا, آ گیا یاد. بڑا شیطان, چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان ہے, انہوں نے کیوں ماری دینے؟ جتھے جتھے اسے پھسلایا ہے. اللہ فرماتا ہے نفرت دا اظہار کرو, کیونکہ جدو ابراہیم نو ساکھیا نا خواب تے خیال ہوندے نے, انہاں بھی آکھیا لا حول ولا قوت. جدو حضرت اسماعیل نو آکھیا کدی پتر نو کسے ذبح کیتا, انہاں آکھیا لا حول ولا قوت. حضرت حاجرہ نو آکھیا تیرے پتر نو لے گئے کتے چھری نہ پھیر چھڑے, انہاں آکھیا دفع ہو جا, کی پیان ہے؟ انہاں آکھیا کوئی باہر نکل کے ویکھو. انہاں آکھیا تو شیطان ہے. اس آخیا میں تو بڑی بزرگی دی شکل چ آیا سا, تے بی بی تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ اس آخیا نبی گھر چھڈ گیا ہوئے تے جڑا نبی دی بیوی نو باہر نکلن دا مشورہ دے وہی شیطان ہوندا. مینوں پیغمبر گھر چھڈ کے گئے نے, تو مینوں نے باہر آ باہر آ, تو شیطان ہے. یہ مطلب ہے جنہ دا نہیں نہ پیر تلکیا الحمدللہ. بھائی تلکے نے پیر, گناہ کسے نبی, یار گناہ کسے نبی نہیں کیتا. غلطی ساڈے نزدیک علماء نے کسے نہیں کیتی. ذرا تھوڑا جا سٹیٹس تو ہٹ کے پیر تلک گیا, شرارت کیتی, شرارت کسے کیتی تے پیر تل گیا. لیکن کمال ہے نہ ابراہیم دا تل گیا, نہ اسماعیل دا تل گیا, نہ حضرت حاجرہ دا تل گیا. ہن پتہ لگا ہی درود والے بکھڑے ہوندے نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مطلب جس عصمت تے ابراہیم تے نبی فائز نے کوئی نبی بھی فائز. آباد رہو جی, شکریہ. ہن میں 50 منٹ ہو گئے, 10 منٹ باقی تے مجلس کا بھی اختتام کرنا ہے. ہن میں جلدی جلدی نا جی دلیل دین لگا, کوشش میں بڑی کی. میں دلیل دین لگا کہ اسی معصوم تو علاوہ کسی دی اطاعت نہیں کرتے, کسی دا اتباع نہیں کرتے, کسی نو تسلیم نہیں کرتے. او دا معنی مننا. یہ دا مطلب ہے جنوں کسے منوانا ہے نا انہوں معصوم ثابت کر. جنوں منوانا یار نو معصوم ثابت کرو. صحابہ نو صحابہ مننے, تابعین نو تابعین مننے, تبع تابعین نو تبع تابعین مننے, عاشق نو عاشق مننے, جانسار نو جانسار مننے, مددگار نو مددگار مانے. نہ مننے والے تے گل کوئی نہیں. تے جے تسی آکھو پہ منو, تسلیم کرو, اطاعت کرو, وہ ایسی نہیں کرو. کیوں؟ شیطان جدے تے وارد ہو جائے نا او دی اطاعت نہیں, گمراہ کر مس. وہ سن لوگ لب گئے نے قرآن چوں, لہذا جی اسی پھر انہوں نے مننے. پڑھنا سورہ مبارکہ سواد ہے. یہ جدو شیطان لعنت لے کے فارغ ہویا نا بالکل, یعنی اے جو لفظ لکھے نا, اللہ فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم, یہاں سے نکل جا کہ تو راندہ درگاہ ہے.
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری طرف سے لعنت ہے اور یوم الدین تک لعنت ہے. وہ سکے قالا ربی فانصرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک مہلت دے جب بندے تھے، مجھے اس وقت تک مہلت دے جب قیامت آئے گی. یہ مطلب ہے بے ایمان دا قیامت دے بھی ایمان سی تاں پہ آندا نا مجھے یوم یبعثون، اٹھنے والے دن تک مہلت دے. اللہ فرمایا نہیں اتھوں تک تے نہیں. قالا فإنک من المنذرین، فرمایا ہاں تجھے میں دیتا ضرور ہوں مہلت، تو مہلت دیے گیوں میں سے ہے. اور بھی بتھیرے نے جنہاں دی میں رسی دراز کی تھی، تم ہی بیچی شامل ہو جا. لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت ہے جو معلوم ہے، ایک ہمارے علم میں وقت ہے جس وقت تک تیری دسی دراز رہے گی پھر ہم کھینچ لیں گے. جان لگیا اس گل کی اے میں دلیل دین لگا. کالا سورہ مبارکہ جناب سعاد جی اور آیت دا نمبر 2 آیتاں جی 82 اور 83. ایک کہنے لگا کالا فبعزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم. کنوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نو. مجھے تیری، یہ مطلب ہے لعنتی ہو کے بھی اسے باعزت سمجھتا تھا. کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. تمام اجمعین، تمام کو گمراہ کر دوں گا. اللہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں اور جن کو تو نے خالص کر دیا، جو تیرے خاص بندے ہیں انہیں چھوڑ کر میں سب کو گمراہ کر دوں. جو تیرے خاص بندے کتوں کوئی گندگ دی ہوندی ہے باہر. چلو خیر آئی ہے کسی تھوڑا جا نا آواز کو. لنگر شگر تو نہیں کھانا؟ لنگر کھانا کہ کھا لیا جی؟ کھانا ہے؟ ہاں میرے خیال تیار ہے. میں کھلوتا نا تھی بیٹھے بالکل تیار. ہوں میں لنگر دے تے درمیان حائل نہیں زیادہ دیر ہونا چاہتا. ہوں میں مکا دیں. شیطان کی آنکھ ہے مجھے تیری عزت کی قسم میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اللہ سوائے ان کے، سوائے ان کے. خدا دا واسطہ جے ایتھے دلیل میری دیکھنا. یہ دا مطلب ہے جب بندہ ہی صرف ایک تھا اور وہ صرف آدم تھا، شیطان کے ذہن میں پھر وہ بھی تھے نا جنہیں گمراہ کر سکتا ہے اور وہ بھی تھے جنہیں گمراہ نہیں. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے شیطان کے ذہن میں تھے جن کو گمراہ کر سکتا تھا اور وہ بھی تھے جن کو گمراہ. جن لوگوں کے متعلق شیطان مان جائے کہ یہ میرے بس سے باہر ہیں انہی کو معصوم کہتے ہیں. صدقہ جاواں صدقہ جاواں ہو گیا جی مجلس. جنہ دے متعلق شیطان آکھے کہ میرے بسوں خیر وچ باہر نے اونے معصوم، انہاں نو مننے ہاں، تسلیم بھی کرنے ہاں، اطاعت بھی کرنے ہاں. ساڈے تے شیطان آ جاندا نہیں آوندا وعدہ کاٹا تے جی اگوں ہادی بھی انہوں بنا لئیے جدے تے شیطان آ گیا ہوگے. یہ دا مطلب ہے وہ تو ہم جیسا ہے اور ہم اپنے جیسے کو ہادی نہیں مانتے. ساڈے تے بھی آ جاندا، ساڈے تے بھی آ جاندا. یہ دا مطلب ہے ایسا ہادی پیغمبر تے پیغمبر تو بعد انہوں منے جدے تے شیطان رسائی حاصل نہ کر سکے تے جڑا اپنی تقریر چاکھے لوگوں جدوں تک میں سیدھا رہا میرے نال رہا جے، جدوں میرے تے شیطان آ گیا مینوں چھڈ جایا جے. بندہ پوچھے بزرگو اسی تانوں منیے کہ تہاڈا دھیان رکھیے کیڑے ویلے تہاڈے تے شیطان آؤندا. یہ دا مطلب ہے منیا ہی اونوں ہے جدے متعلق شیطان آکھے کہ اے میرے وسوں بارے. علامہ اقبال نے دا بہت خوبصورت ترجمہ کیتا ہے. وہ فرماندے نے عبد دیگر عبدہو چیز دیگر. عبد اور ہے عبدہو اور. اسی بھی اللہ دے بندے ہاں وہ بھی اللہ دے بندے نے.
لیکن عبدہو وہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، عبد اور ہے اور عبدہو اور ہے. اور پھر فرماتے ہیں این سراپا انتظار او منتظر. یہ عبد جو ہے یہ ہر وقت انتظار میں رہتا ہے، اور جو عبدہو ہے وہ انتظار میں نہیں رہتا، وہ منتظر ہوتا ہے. اللہ اس کے انتظار میں رہتا ہے. ہم انتظار میں ہیں کہ ہمیں کچھ عطا کرے، اور اللہ انتظار میں ہے وہ مانگے تو میں اس کو کچھ عطا کروں. یہ مطلب ہے عبد دیگر عبدہو چیز دیگر. میرا خیال ہے کہ اتھوں تک کرنے ہیں گل. ایک بار کلمہ شہادت پڑھو، اللہ خیر کرے گا، فکر نہیں کرنا. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن. بولو بولو عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. یہ نماز پہ پڑھتا ہے، اے عبد نہیں، اے بندہ نہیں. نبی نو آندا عبدہ. ہاں جو نماز پڑھ رہا ہے یہ عبدہ ہے، جس پر درود پڑھ رہا ہے وہ عبدہ. کتنے بندے میرے نال؟ اوے عبد وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور جس کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ عبدہ ہے. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. عبد اور ہے اور عبدہ. جڑے نبی اپنے اپنے پنڈ اپنی اپنی امت عبدہ سن، انہاں دے امتی عبد سن. جڑے بڑے شب معراج جماعت نبیاں دی کھلوتی ہے، میرے نبی نو ویکھ کے سارے ہی عبد ہو گئے. اور یار ہر نبی، شکریہ کرنا، ہر نبی اپنی امت وچ عبد ہے. وہ شیطان آ سی سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے بندے چھوڑ دے. تیرے بندے وہی تو دے بندے نے، اسی بھی وہ دے بندے ہیں. لیکن ساڈے واسطے آئے تو ہو رہے، ساڈے واسطے آئے تھے یا ایھا الذین آمن. اے ایمان، اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے وہ بندو جڑے وعدہ کاٹا کرتے. یہ وعدے کاٹے والے بندے اور نے ہیں نے بھی اللہ دے بندے، لیکن عبد دی منزل تے نے، انبیاء عبدہ دی منزل تے نے. ہر نبی اپنی امت وچ عبدہ ہے، لیکن جدو نبی نے شب معراج نماز پڑھائی ہے، میرا نبی عبدہ بن کے اگے کھلوتا ہے، ہر نبی او دا عبد بن کے پیچھے کھلوتا ہے. واپس آئے تے نماز پڑھائی مسجد نبوی وچ. اگے نبیاں دا عبدہ سی، پیچھے صحابہ عبد دی منزل تے سن. صحابہ دا مقدر ویکھو کہ جڑا نبیاں دے اگے عبدہ سی او صحابہ دے اگے، تے پیچھے صحابہ عبد. میرا نبی عبدہ تے صحابہ عبد. ہن میرا دل کردا ہے کہ مولوی دے ہاتھ قرآن تے رہا کے پوچھاں اے حسین کسے عبد تے بیٹھے نے کہ عبدہ تے؟ کیا بات! یار میرا نبی ہے نبیاں دا عبد. شبیر کرو نکلے نے تے عبداں وچوں گزرتے گزرتے عبدہ دی کنڈ تے سوار ہوئے. حالات اے بڑے نے. واہ علامہ اقبال فرماتے ہیں این سراپا انتظار و منتظر. فرماتے ہیں ہر عبد دے گھر والے منتظر سن کہ عبد گھر نہیں آیا، تے عبد منتظر سی کہ عبدہ سر چکے، تے عبدہ منتظر سی کہ مینوں جبریل دسے، تے جبریل منتظر سی کہ مینوں معبود کو جاکے، تے معبود منتظر سی کہ حسین اترے. مینوں تے قبلہ شکر، مینوں تے لفظ ہی نہیں پہ ملتے کہ میں مولا حسین نو کی آکھاں. عبدہ کھاں عبدہ کھاں. معبود تے میں کہہ نہیں سکتا. معبود میرا بھی ہوئے تہاڈا بھی ہو، پیغمبر دا بھی ہوئے تے مولا علی دا بھی ہوئے. معبود کائنات تے ایک ہے. عبدہ میں کہہ نہیں سکتا. عبدہ تے انتظار چ تے عبد کیوں آکھاں؟ عبد تے پیچھے وے. شبیر نو ایک کہہ کے میں نذرانہ پیش کرنا، عبد تو لے کے عبدہ تک تے عبدہ تو لے کے معبود تک. کائنات جدے ناز ویکھے ان حسین ابن علی. جدے کائنات نے ناز ویکھے نے نا ان امت نے بہت مارے. لڑائیاں ہو جاندیاں نے تے لڑائیاں چ بندے لڑتے نے. ساڈے پنڈ ایک لڑائی ہوئی سی، بندے پہ لڑتے سن. اسی چھوٹے سن، 12-14 سال کے درمیان ساری عمر سی. 2 دوست سن تے رولا پاندے سن کوئی چھڑاؤ، کیونکہ بندیاں دے سر پٹ گیا تھے. چھڑانے والا بڑا کوئی نہیں، چھوٹے سن. وہ چھوٹے مارتے سن. پیڑی دے وچ لڑائی ہوئی، 2 زمیندار. اسی آکھی کی بس وہ لڑائی دے درمیان نا ایک چودھری دی بیٹی آ گئی. وہ دے بیٹے چھوٹے سن تو بیٹی جوان. وہ جدو آئی ہے نا بچ وہ پیچھے آ گیا. لڑائی مک گئی، کرو گے ٹر گئے.
بعد پٹیاں شٹیاں ہو گئی. کسی بندے پوچھا لڑائی کنے مکائی؟ انہیں آخیا ہو سکتا سی مار ہی دیں, تی آ گئی سی نا. پھر انہیں آخیا بس پھر نہ اصا گھبرا گئے کہ اگر کوئی سٹ بج گئی نا اس بیٹی دے سارے مثلا ساری قیامت تک بدنامی نہیں مکنی. وہ بندے آخنا وہ مردوں کی لڑائی مردوں نال ہوندی ہے, وہ تساں وہ دھی نو ماریا ہے. خدا دی قسم بڑا اندر نے بڑا پیڑا زمانہ آ گیا. اس گئے گزرے زمانے میں بھی لوگ کسی دے پتر دے ہاتھ اٹھاندے نے, کسی دی دھی دے ہاتھ نہیں اٹھاندے, بدنامی ہوندی ہے. کربلا چ نہ ملو انہاں دا ہاتھ روکن والا ہی کوئی نہیں. جنہاں رسول دیاں پتراں نو ماریا پھر انہاں پیغمبر دیاں بیٹیاں نو ماریا. میرے عزیز دوستو, لوگ کہندے نے انہاں نو بد دعائیں, بد دعا نہیں سانو دعائیں. اے پیغمبر دی دعا نال اسی رونے سانو نہیں کوئی سمجھ سکے. اے لاشاں اٹھیاں نا اسلام آباد, میں حیران ہو گیا. تسی ہن کھول کے دیکھو لاش 7 سال دے بچے دی آندی ہے تے لوگ آنو محمد نو روندے نے. لاش 12-14 سال دی آندی ہے تے لوگ امیر قاسم دا نوحہ شروع کر دیں. لاش 18 سال دی آندی ہے تے لوگ علی اکبر دا ماتم پہ کر دیں. اس قوم نو ایک ہی گل ہے, یہ ساڈے مقدراں دی کمال ہے. انہاں دی خوشی چ خوش ہاں, انہاں دے غم چ غم زدہ ہاں. 7 بھیناں دا ایک بھرا دنیا تو جاندا ویکھیا میں, جڑیاں علم تھلے کھلو کے آندیاں سن کوئی گل نہیں. اکبر تو سونا تے نہیں سی نا. وہ دکھ اساں پڑھدے رہنا, لوگاں کو دلیل کوئی نہیں. ایس آنسو دی تو بالکل دلیل کوئی. اے او تبلیغ ہے جڑی بندے دے اندر صلاحیت کر جاندی. مظلومیت ایک ایسی چیز ہے قبلہ جدے وچ اہل بیت گزرے نے. مظلومیت تو بڑا ہتھیار ہی کائنات. زہرا دے پتر جس مظلومیت چو یہ جڑے 2 چھوٹے بچے کربلا گئے نے, تو کدی سوچیا ہے بھی اگر دھوپ دی وجہ تو رہنا ہوندا یا سفر دی وجہ تو رہنا ہوندا تے او بی بی رہندی جدی گود وچ 18 دناں دا بچہ سی, وہ نال گئی ہے. دھی دی عمر 3-3.5 سال سی. کربلا جا کے 4.25 سال دستے نے. یہ 2 بچے جڑے گئے نا کربلا جی, یہ معاف کرنا جی سفر دی وجہ تو تنگ ہو کے کس رہنا ہوتا تے پھر بی بی رباب سلام اللہ علیہ رہ پیندے جنہاں دے بہت چھوٹے بچے سن. یہ بی بی گئی ہے کربلا. تانوں پتہ ہے اس بی بی دا ایک بیٹا ہے تے ایک بیٹی ہے. تواڈے سے میں ایک لفظ ہونا تے ایک میں پڑھنا, میں جاس لین لگا. بیٹا ادا کربلا دفن ہے تے بیٹی ہے دی شام. آکھن لگیا نا محمد دا دل ڈوب جاندا ہے. شام لفظ ایسا کہ بلا ساڈے دل نو اج ہاتھ پہ جاندا جویں دل کسے نے پھڑ لیا ہو. بیٹا دا کربلا دفن ہے, بیٹی دی شام دفن ہے. مولا تانوں جزا دے. بیٹا پیو کول ہے تے دھی پھوپھی کول ہے. آباد رہو. اس بی بی جڑی ہے نا یہ گھروں بھی امیر سی. حضرت علی دی نو گھروں. کئی بیبیاں پیکیاں تو امیر ہوندیاں نے لیکن اگے جا کے وہ ماحول نہیں بنتا. کئی پیکیاں تے غریب ہوندیاں نے تے اگے جا کے پھر سہرے امیر ہوندے نے, پھر وہ معاملات اور ہو جاتے. جس کدی غربت نہ ویکھی ہوے وہ دے واسطے ذرا قبلہ مشکل. حضرت رباب دے پیکے دنیا دے امیر سن تے سہرے دنیا دے بھی امیر سن تے دین دے بھی امیر. اس بی بی دے متعلق امام حسین علیہ السلام نے کہا رکھیا سی کہ رباب دا ذرا خیال رکھنا جی, یہ دے مزاج اچ نا بڑی نرمی ہے اور مزاج دا بہت ہی نازک ہے تے دا دھیان رکھنا. بی بی رباب دا ساریاں زہرا دیاں تھیاں بڑا خیال رکھدیاں سن. یہ جڑی پیکیاں تو بھی امیری ویکھی تے سہریاں تو بھی امیری ویکھی. 10 محرم گزری ہے تے 11 محرم نو اس بی بی نو ہاتھ بن دیتے لوگ. جدو امام حسین دی لاش کو بی بی گزری ہے نا جی, وہ ایک وین میں پڑھتا. یہ پلٹ کے حضرت رباب میں علی علیہ السلام دیا بیٹیاں دی گل نہیں کر رہا, وہ تو مولا علی دیا جو بیٹی, وہ جناب سجدہ جو نہیں بیٹیاں. میں نوہاں دی گل تاں کرنا پیش کر دیا. نوہاں بھی کمال قربانیاں دیتی ہیں. یقین کرو میں پڑھیا پچھو پرت کے ویکھیا نا حضرت امام حسین دی لاش بغیر سر مبارک تو اج توپتے لاش ویکھیے نا کئی حصیاں وچ تقسیم. ایتھے ہاتھ پتے سن تے بطول دی نو نے پیچھے پرت کے ویکھ کے فرمایا زہرا دا لال میرا
وس نہیں لگتا میرا وس لگتا میں تینوں انج چھڈ کے جاندی تینوں دفن بھی نہیں تیرا کفن بھی نہیں میں کیویں پہ جانی ایک وعدہ کرنی ہے وہ بھی مشروط وعدہ کرنی حت المقدور جدوں تک میرا وس لگا نا ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیاں گی تے حت المقدور دھپ تے بواں گی میں چھاں تے نہیں آواں گی آنا پیا کسے مجبوری نو تے آ جاں گی حت المقدور میں دھپ تے زندگی گزاراں گی جڑا بندہ آندا ہے نا پہ اپنے آپ نو شیلو آپ تکلیف کیوں دیندے ہو ننگی پاری ٹرتے ہو تسی دھپ دے وچ اپنے آپ نو آپ تکلیف حسین تے غم وچ دینا حضرت علی اصغر دی ماں دی سنت حضرت علی اصغر دی والدہ نو یزید نہیں پایا دھپ تے نہ شمر پایا بی بی آپ بیٹھی اس غم وچ اپنے آپ نو آپ تکلیف دینا بی بی دی سنت ہے ایک بندہ مینوں آندا بی بی دی سنت تے عمل ہی کوئی نہیں اسلام تے مرد دی سنت تے عمل ہے میں کہ افسوس ہے اڑا صفا مروہ دی صحیح ہے اے مرد دی سنت ہے کہ عورت دی سنت اگر اسماعیل دی ماں دی سنت تے عمل ہو سکتا ہے تے کربلا دے اسماعیل دا نام لیا ایک جملہ اس بی بی دے سر تو نیزہ مار کے ایک بندے نے چادر اتاری وہ چادر دے نال وہ شے بدھی سی وہ بی بی 2-3 قدم نال گئی ہے پیچھے ہٹ کے بی بی فرمایا ظالمہ پردہ ساڈا بڑا قیمتی تے جے تساں سانو ایسا نہیں کرنا سی تے اے جڑی گنڈ ہے اینو کھول لے تے اینو کھول کے ویکھ لے جے تیرے کام دی چیز ہے تے تو لے جا تے جے تیرے کام دی نہیں تے مینوں دے جا تو ایک ہی کر انہیں کھولی نہیں جی وہ ہسدا ہسدا ملاؤن چلا گیا کیونکہ پلیاں نال بیبیاں یا چابیاں بندیاں نے یا زیور بندیاں نے یا پیسے بندیاں نے وہ پھر لے گیا جی وہ سال بعد چادراں واپس آئیاں جو چادر اوویں ہی واپس آ گئی تے گنڈ اوویں ہی بدھی سی حضرت رباب نے ویکھ کے فرمایا مرشد زادی آ میری چادر ہے اے مینوں دے دیو اے نشانی ہے گنڈ بدھی ہے یا کسی دے کام دی شے نہیں سی یا کسی کھول کے بن چھڑی ادھی چادر سر تے لئی بطول دی نو نے اس گنڈ نو چمدی ہائے تواڈی آئی ہے نا میں دسنا کربلا آئی ہے تے کربلا تو پھر مدینے آئی ہے حرملہ دا سر کٹا کے نا حضرت امیر مختار نے مدینے بھیج کے آکھیا حضرت سجاد نو پیغام دیتا کہ حضرت علی اصغر دی والدہ نو آکھو میں حرملہ نو قتل کر دیتا ہے بدلے تے اصلی امام مہدی لین کے میں تے نجوگا نہیں ایک واری چھان تے قدم رکھ شاید میرے تے نبی راضی ہو میں چھڑ جانا شاید میرے تے نبی راضی ہو تو پہ بیٹھے سن حضرت رباب حضرت سجاد آ کے فرماتے نے اماں مختار نے حرملہ دا ملاؤں دا سر بھیجیا ہے تے وہ آندا اگر ایک قدم تسی چھان تے رکھو نا تے میں نبی نو آکھاں گا کہ میں زیادہ تے کچھ نہیں کر سکیا لیکن تیری نوح نو میں کم از کم ترلے نال چھان تے قدم رکھایا حضرت رباب آج ویکھیا تے فرمایا بیٹا سجاد میرے کو نہ تے مختار آیا تے نہ اے دے سار نال میرا بدلہ پورا ہوندا ہے میرا پترا تو میرے کو آیا نا تو ایک واری منہ چو کٹ میں کرنا کی فرماتے نے اماں ایک واری تو بتا اٹھ کے چھان تک آ جاؤ اماں ایک واری خدا دی قسم فرماتے تو حجت ہے خدا بیٹا وے میرا قاضی شریعت بیٹا وے میرا نبیاں دی نسل دا وارث بیٹا منہ چو گل کٹی آ پھپھی نو بلا میں جانی آ چھان تے دسن صرف اے لگا ظلم دی انتہا ہویا کہ جڑے بڑے حضرت رباب نو اٹھایا نا پھپھی بھتیجے نے ایک پاسے حضرت زینب ایک پاسے حضرت سجاد ٹر کے جتے کہ بولا تسی بیٹھے ہو ایتھے چھان سی ایتھے دھوپ سی ایک واری بی بی نے دھوپ لو ویکھے دوجی واری آسمان لو ویکھے ترے واری اس گنڈ نو بی بی چومے جے ویلے چوم کے قدم بدھان لگی ہے نا بی بی حضرت زینب دے کندھے تے حضرت رباب دا سر صدقے جاواں آواز ہوندی ہے پرجائی گھبرا گئے ہو پانی لے آواں سجاد ویکھ میری پرجائی دی حالت حضرت سجاد فرماتے نے پھوپھی ناما مار گئی قبلہ چھان تے چار پائی رکھ کے لٹایا حضرت زینب نے آکھیا جو گنڈ کھول بیٹا یہ گنڈ بھی کھلن لگی ہے تے گل بھی کھلن لگی جدے تے اساں مردیاں تک روندیا جانا ہے خدا دی قسم مسلمانوں نہ تے زیور نکلیا نہ درم نکلے نہ دینار نہ سونا نہ چاندی علی اصغر دے چولہے دیاں سڑیاں لکڑیاں علی اصغر دے چولہے دیاں 2 سڑیاں لکڑیاں نکلیاں جنہاں نو ساری زندگی ماں سینے نہ لا کے فرماندی سی بیٹا
3 واری تینوں شہید کیتا نے دکھ مینوں کھا گیا تیریاں نشانیاں بھی ساڑ چڑی دعا کرنی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لمبی دعا نہیں 3 باری آمین ٹھیک ہے جی بابا سید بابا الفت شاہ صاحب سرکار انہاں واسطے جی ایک قرآن مجید ہے اور سورہ یاسین 4 مرتبہ پڑھی گئی ہے مجلس اعزاز کا جڑا سارا اہتمام ہے اور اے اشعار ثواب کرنے ہیں شاہ صاحب نے اللہ پاک انہاں دے درجات وچ بلندی عطا 3 باری آمین آکھنا 8واں امام دا فرمان ہے آنسو خشک ہونے تو پہلے دعا کرو اللہ جلدی قبول کر دے میرا خیال ہے کہ میرا آنسو اجی ہے تھوڑا تارے اکھ یہ وچ وچ نہ برکت واسطے قرآن کھول لے جلدی جلدی بیماراں دی شفا منگنی چاہیے منگ لئی بالکل مقروض دا قرضہ غائب تو ادا بے گھر دا گھر منگنے بے اولاد دی اولاد منگنے بے عزت دی عزت منگنے بہناں دھیاں دا پردہ منگنے نوجواناں دی سلامتی منگنے تے شہداء جڑے اسلام آباد نے انہاں دے لاحقین واسطے صبر وچ دعا کرنا اللہ پاک انہاں نوں استقامت دے اللہ رستے وچ مینوں ایک دوست کہہ رہا سی دعا کرا جی میرا بیٹا ہسپتال ہے تے پھر گھنٹے بعد پتہ لگا وہ بھی شہید واسطے دینا 3 صرف دعاواں سے دعاواں سے واسطے تاں دینا بھی اسی شاید اس قابل نہیں سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے سندا بھی ہے ویندا بھی ہے لیکن دعا قبول کس وقت نہیں کرتا اسی چھوٹے لوگ ہاں تو اکبر ہے تو بے عیب ہے اسی عیب دار ہاں اسی وچ کچھ لوگاں نوں پانے ہاں انہاں دا تو لحاظ کرنا تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ درگزر فرما ساری کوتاہیاں تو درگزر فرما تے دل دیاں دعاواں پوریاں فرما دوسری التجا کرنا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ درگزر فرما گناہاں دی معافی تے ساڈے دل دیاں دعاواں قبول فرما میریاں بھی 2 دعاواں ذہن چ 2 بچیاں دی ایک اور 2 ذہن چ میں رکھ لینا آخری التجا کرنا بس منہ تے ہاتھ پھیر لینا آمین دل نہ رکھنا خالقہ واسطہ تے ایڈا وڈا پان لگا تیرا عرش ہل جائے تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ٹرن دا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا وابنہما اللہم صلی